أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. آج 10 رجب 1436 ہجری مطابق 30 اپریل 2015 بروز جمعرات ہے. کل ہم نے سنا حلال رزق اور طیب. حلال رزق کی برکت کیا ہے، حرام رزق کی نحوست کیا ہے. اللہ پاک نے جو ہمیں اور آپ کو کھانے کا حکم دیا ہے، پینے کا حکم دیا ہے، وہ حلال اور طیب چیزوں سے استفادے کا حکم دیا ہے. حلال کس کو کہتے ہیں؟ کل بتایا تھا جو بذات خود حلال ہو اس کو شریعت نے حرام قرار نہ دیا ہو. اور طیب کیا چیز ہے؟ طیب وہ مال ہے جو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور اس میں کسی کا حق نہ ہو، کسی سے ہڑپ کر کے نہ حاصل کیا گیا ہو، کسی کا دل دکھا کر حاصل نہ کیا گیا ہو، رشوت کی آمیزش نہ ہو، سود کی آمیزش نہ ہو اس میں. غرض جو طریقے حلال کے ہیں ان طریقوں سے حاصل شدہ مال کو طیب کہتے ہیں. حلال رزق کی برکت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ سے پوچھا، سوال کیا یا درخواست کی کہ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ مستجاب الدعوات، یعنی جب بھی میں کوئی دعا کروں تو میری دعا قبول کی جائے، رد نہ کی جائے. نبی پاک علیہ السلام نے مختصر سی بات میں جواب ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حلال رزق کھانے کا التزام کرو.
یعنی حرام رزق سے بالکلیہ بچو اور حلال رزق ہی کھایا کرو اور حلال ہی پیا کرو۔ جب تم اس کا اہتمام کرو گے تو خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی جو دعا کرو گے وہ قبول کی جائے گی۔ حرام کا ایک لقمہ جب پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنے علماء دیوبند کے بارے میں آتا ہے کہ دیوبند میں یا اس کے پڑوس میں کوئی قصبہ تھا، کوئی گاؤں تھا، اس میں ایک صاحب تھے، وہ بیچارے غریب تھے، مزدوری کرتے تھے یا اپنا چھوٹا موٹا کوئی کام تھا، لکڑیاں کاٹنا یا گھاس کاٹنا، اس کو فروخت کرتے بازار میں لا کے۔ تو وہ چھوٹا سا کاروبار تھا ان کا، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر رکھتا، پس انداز کرتا اپنے کمائی میں سے۔ اور علماء دیوبند جو بڑے بڑے اس وقت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب، بڑے بڑے علماء کرام تھے، ان کی مہینے 2 مہینے میں کبھی دعوت کر دیا کرتا تھا۔ اپنے گھروں میں علماء کی دعوت کرنی چاہیے، اہل علم کو اپنے دسترخوان کا زینت بنانا چاہیے۔ یہاں تو مولویوں کو گھر سے کھانا دینا ہی آفت ہوتا ہے۔ گنے چنے لوگ ہیں جن کو اللہ نواز دیتا ہے، جن کو توفیق دیتا ہے، وہ اپنے ایسے اہل علم کو، ائمہ کو، مؤذنین کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ غم میں بھی یاد رکھتے ہیں، خوشی میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ نہ کے برابر لوگ ہیں، نہ کے برابر۔ بہت سے ایسی مساجد ہیں جہاں ائمہ مؤذنین کے لیے کھانا ہی نہیں، یہ بیچارے ہوٹلوں میں کھاتے ہیں۔ محلہ بہت بڑا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہر جگہ کا المیہ ہے، وہ گاؤں ہو، دیہات ہو، شہر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ میں 18-19 سال سے پنجابی پھاٹک میں، میرا جب سے میں آیا ہوں 19 سال سے ایک ہی گھر سے کھانا آتا ہے، مسلسل رات کا کھانا 19 سال سے آ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کے، اور اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض کیا اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کا شوربہ بھی میں جانتا نہیں۔ یہ اس کا مقصد نہیں ہے پورا محلہ کھانا دیکھ لے کے آ جائے میرے پاس، مقصد یہ ہے کہ اہل علم کو، اور خاص طور سے جو بیچارے خدام ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے گھر کے دسترخوان کی زینت بنانا چاہیے، خاص طور سے اہل علم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تمہارا خادم تمہارے لیے کچھ پکا کر لائے، کچھ بنا کر لائے، تو اس کو بھی کچھ کھلا دیا کرو، چونکہ اس نے دھوئیں کو برداشت کیا ہے، چولہے کی گرمی کو اس کو برداشت کیا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ کیسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غریبوں کا کیسا خیال فرمایا، کیسا خیال فرمایا۔ ہم تو ایسے بے وفا ہو گئے کہ نبی کے چھوٹے بڑے سارے احکامات کو ایسے پس پش ڈال دیا کہ نبی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نبی سے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی طلب نصیب فرمائے۔ توفیق کی بات ہے، ایک صاحب ابھی سہارنپور سے منتقل ہوئے دلی، انہوں نے از خود آ کر کہا ہم سے، دوپہر کا کھانا آپ ہمارے یہاں سے ڈیلی منگا لیا کریں۔ از خود ایک کو اللہ پاک نے سہارنپور سے بھیجا اور اس کو اس کے رزق میں مسجد والوں کا حصہ مقرر کر دیا، اور ایک زندگی بیت گئی مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے، کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ مولوی صاحب کھانا بھی کھایا نہیں کھایا۔ تو بہرحال یہ شکوہ نہیں ہے، ایک ہماری بے حسی ہے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو علماء دیوبند کی وہ دعوت کیا کرتے تھے۔ رزق کا مالک تو اللہ نے کیا ہوا ہے، کیا ہے رزق کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، وہ تو رزق کو پہنچائے گا۔ فرمایا کہ رزق ایسے انسان کو ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، کہ جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے ویسے ہی رزق انسان کو ڈھونڈتا ہے۔ اب عقائد کی بات ہے، یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں، جب سارے راستے بند ہوتے ہیں نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اسی گھبراہٹ میں دسترخوان آ جاتا ہے، اسی گھبراہٹ میں دعوت آ جاتی ہے، اسی گھبراہٹ میں رزق آتا ہے، تو پھر ذہن کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور پھر زبان سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ تو کیا شان ہے تیری کہ میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا۔ میرے ساتھ کا خود کا واقعہ ہے کہ میں نے کسی کتاب میں ایک دعا پڑھی کہ جب اس دعا کو پڑھ کر کے پریشانی کے وقت میں آسمان کی طرف پھونک مار دو تو تمہاری جو چاہت ہو وہی کھانا تمہیں مل جائے گا۔ طالب علمی کا زمانہ تھا میں اسی مسجد میں، تو میں نے جب دعا پڑھی میں نے کہا آزما کے دیکھتے ہیں، حالانکہ آزمانا تو چاہیے نہیں کیونکہ یقین کرنا چاہیے۔ بعض ٹائم ابھی آپ سن رہے ہیں کہ حلال رزق اگر پیٹ میں نہیں گیا تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایک مسافر ہے، وہ بڑے لمبے سفر سے آ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لمبا سفر کر رہا ہے وہ، پھر وہ بیٹھا، اس نے کہا یا رب یا رب یا رب، ایک ندا لگا رہا ہے۔ مسافر کی صدا تو جلدی قبول کی جاتی ہے، ہمارے حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، سب کچھ اس کا حرام ہے، دعا نہیں قبول ہوگی۔ تو ہمیں آزمائش تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بس ایک وقت تھا، میں نے وہ دعا پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری۔ یہ میں اپنے خود کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ بارش ہو رہی اس وقت، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بریانی کھاؤں۔ بارش ہو رہی تھی، بہت تیز موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، ٹھہری نہیں تھی، نہ ہلکی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں پتہ نہیں مجھے کیا سوچی، میں نے ہوا سے کھانے کا، اس وقت میرے پاس کوئی لانے والا بھی نہیں تھا اور مجھے بھوک بھی بہت تیز لگ رہی تھی، دوپہر کا واقعہ ہے۔ میں نے پھونک مار کر میں کمرے میں آ کے بیٹھا ہی تھا کہ ایک صاحب اسی بارش میں بھیگتے ہوئے بالکل گرم گرم بریانی لے کر آئے پلیٹ میں۔ میں نے کہا اللہ تیری شان کیا زبردست، کیا تیری شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ ایسے غریب گناہ گاروں کی تو سنتا ہے، تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں واقعتاً یہ تو نسبت ہے اللہ کے گھر کی کہ ہم اللہ کے گھر کی، اس کے در کی، اس کی چوکھٹ کی صفائی پوچھا جھاڑو کرتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو جب تو میرے دین کی مدد کرے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تیرے قدموں کو جما دوں گا۔ میں نے کہا یار تو یہ بتا تجھے بھیجا کس نے اس بارش میں، تو آیا کیسے؟ اور خلاف معمول وہاں سے کبھی کھانا نہیں آتا۔ عجیب اتفاق، کہنے لگے ابھی انہوں نے بھابھی نے اتارا، بریانی اتاری چولہے پر سے، کہنے لگے یار پہلے مسجد میں دیا۔ بس ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نبی کو حکم ہوا آپ نماز کا حکم کرتے رہیے اور لوگوں کو تلقین کرتے رہیے، ہمارا مقصد آپ سے دنیا کموانا نہیں ہے، رزق ہم دیں گے آپ کو، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم دیں گے آپ کو رزق، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آخرت تو اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ تو علماء دیوبند کی دعوت کر دیا کرتے وہ صاحب، تو حضرات علماء کرام تشریف لے جاتے دیوبند سے کچھ ہٹ کر کسی گاؤں میں دعوت، پیدل ہی چلے جاتے۔ اس زمانے کے علماء میں سادگی بہت ہوا کرتی تھی، آج بھی جو سادے لوگ ہیں اہل تقویٰ ہیں ان میں نزاکت نہیں ہوتی، مجبوری اپنی جگہ ہے۔ اس وقت خیر سہولت بھی ایسی نہیں تھی، تانگے وانگے کی سواری ہوتی تھی، سفر کر لوگ پیدل ہی کر لیا کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے بڑے بڑے علماء دیوبند کہ وہ اس بیچارے مزدور کے گھر میں جب ہم دعوت کھاتے تھے تو بالکل پاکیزہ طیب رزق اس کا ہوتا، پسینے کی کمائی ہوتی اس میں، تو مہینوں ہمیں ایک رونق محسوس ہوتی، عبادت میں مزہ آتا،
اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا، بڑا مزہ آتا۔ تو ہم انتظار میں رہتے یار کب دعوت کرے گا وہ، پھر دعوت کرے اور مزہ آئے۔ ایک تو یہ حلال رزق کے اثرات بتائے، اس کی رونق بتائے، اور دوسرا واقعہ انہی علماء کرام کی زبانی کتاب میں ملتا ہے کہ فرمایا کہ ایک اور صاحب تھے شہر میں، ان کی مٹھائی کی دکان تھی یا کسی اور چیز کی دکان تھی۔ یہ واقعہ پڑھے مجھے بہت دن ہو گیا، اس لیے مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے کہ دکان کس چیز کی تھی، باقی واقعہ اپنی جگہ بالکل سچا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی کبھی کبھار دعوت کر دیا کرتے تھے، ان کی کمائی تھوڑی مشکوک تھی، ذرا الٹ پھر کر دیا کرتے تھے جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ کمائی میں سب کچھ صحیح ہے، جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور ہم حرام کی آمیزش کی وجہ سے وہ کمائی وہ منافع ہوا ہمیں، وہ غلط ہو گیا، اس کے اندر اشتباہ پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا۔ اور حدیث میں آیا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یہ حلال بھی بالکل واضح ہے، یہ حلال ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں، کھاؤں کہ نہ کھاؤں، پکڑوں کہ نہیں پکڑوں، پیوں کہ نہ پیوں۔ حضور نے فرمایا کہ پیوں کہ نہ پیوں تو چھوڑ دے، تو پی مت۔ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے والد صاحب بڑے زمیندار تھے، مالدار تھے ماشاءاللہ، تو وہ ملازم تھے سرکاری۔ جب انہوں نے اپنی زمین کو تقسیم کیا بچوں میں، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں بھی اچھی خاصی جگہ آئی، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت محتاط آدمی تھے، حکیم الامت ایسے نہیں بن گئے مجدد ملت۔ فرمایا کہ مجھے شبہ تھا کہ میرے والد جو ہیں یہ سرکاری ملازم رہے، کیا پتہ انہوں نے کچھ کر دیا ہو، گڑبڑ سڑبڑ ہو جاتا ہے سرکاری ملازمین میں، تو ان کا دل جھک نہیں رہا تھا، حالانکہ بالکل حرام کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا، شبہ تھا بس۔ انہوں نے اپنے استاذ مکرم کو خط لکھا کہ حضور یہ شکل ہے، یہ کنڈیشن ہے، اس وقت میں سش و پنج میں مبتلا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، آیا میں اپنے حصے میں آیا ہوا مال لوں یا نہ لوں؟ تو استاذ مکرم بھی تو ایسے تھے، فرمایا کہ اشرف اگر تیرا دل نہیں جھک رہا ہے، تقویٰ تو یہی کہتا ہے کہ نہ لے، لیکن ویسے فتویٰ کہتا ہے کہ لے سکتے ہیں، جائز ہے، شبہ کی وجہ سے اس لیے کہتے ہیں کہیں سے کھانا آ گیا، کچھ آ گیا تو زیادہ تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رزق سمجھ کے کھا لو۔ ہاں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اس آدمی کی کمائی صحیح نہیں ہے تو آپ خاموشی سے اس کو آئٹ سائڈ کر دو، آپ نہ کھاؤ، لیکن کسی کی عزت نہ اچھالو، یہ بھی شریعت میں ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ بڑے سے مال کو بالکل اور بھائیوں کے حوالے کر دے کہ میرا دل نہیں چک رہا ہے، آپ نے نہیں لیا۔ تو یہ وبینہما مشتبہات، دونوں کے درمیان اشتباہ والا اگر کوئی شکل آ گئی تو آپ چھوڑ دو۔ تقویٰ تو یہی کہتا ہے، فتویٰ کہتا ہے کہ لے لو، فتویٰ تو بہت گنجائش ہے، فتوے کے اندر بڑی گنجائش ہے، تقوی کے اندر تو اعلیٰ پیمانے کا جو تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ تو تقویٰ ہی ہے۔ تو بہرحال تو وہ جب فرماتے ہیں کہ جب وہ مٹھائی والا دعوت کرتا، جب ہم لوگ وہاں کھانا کھا لیتے شرما حضور میں، لیکن شبہ تھا کہ اس کی کمائی تھوڑی مشکوک ہے، منع تو کر سکتے نہیں، بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں، تعلقات ایسے ہوتے ہیں، منع نہیں کر سکتے، بڑے حالات ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں خاص طور سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تو خیر لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے، یہاں کے چونکہ ہر آدمی اپنے گھر میں پیک ہے، اس کا کیا کاروبار ہے بہت کم چلتا ہے پتہ، بہت کم لوگوں کو، اور دیہات کا معاملہ سارا اوپن ہوتا ہے کہ معاملہ چل کیا رہا ہے، تو وہ سارا نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ بڑی پریشانی ہوتی گاؤں دیہات میں کھاتے ہوئے، بعض ایسے رشتہ دار، ایسے تعلق دار ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پورا پکا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کمائی کیسی ہے، لیکن وہاں بھی دل مار کر کچھ نہ کچھ کھانا ہی پڑتا، نہ کھاؤ تو پھر رسوائی ہے ان کے لیے، پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن تقویٰ یہی کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شکل بنا کر تم وہاں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ابوبکر صدیق کو
ایک مشتبہ مال جو آپ نے کھا لیا تھا، مشہور واقعہ ہے، آپ کو پتہ چلا کہ صدقے کا مال تھا، اور بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، ایک ہی لقمہ تو کھایا تھا، کسی نے بتایا، غلام نے بتایا کہ صدقے کا مال ہے، صدقہ ہر آدمی کے لیے جائز تو ہے نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی ڈال ڈال کر الٹیاں کی، انگلی ڈال ڈال کر الٹی، وہ جب تک اطمینان نہیں ہوا کہ وہ لقمہ نکل نہ گیا اس وقت تک کرتے رہے۔ یہ تو شکل ہمارے اسلاف کی ہے، اور ہماری شکل یہ ہے کہ دسترخوان سارا بھرا ہو، اب پتہ ہی نہیں کدھر کا حلال کدھر کا حرام، اور جو بنا بسم اللہ کے شروع ہوئے تو بس اللہ ہی مالک ہے، نہ پیٹ کی خبر نہ منہ کی خبر، اللہ ہی مالک، بھلے اگلے دن اسپتال پہنچنا پڑے لیکن پرواہ کوئی نہیں کہ جا کیا رہا ہے پیٹ میں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ کتنی چیزوں کی ضمانت؟ 6 چیزوں کی۔ نماز پڑھے پابندی سے، الصلاۃ، الزکاۃ، الفرج، البطن، اللسان، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، اس میں من جملہ 6 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے پیٹ کی نگرانی کرے، پیٹ کی نگرانی کرے، دیکھے اس میں جا کیا رہا ہے، کیسا مال جا رہا ہے۔ اس کو صرف کھلانے سے مطلب نہیں گیند کی طرح، نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جا کیا رہا ہے، حلال جا رہا ہے، حرام جا رہا ہے، مشتبہ جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان اس کی نگرانی کرے، اپنی کمائی کی نگرانی کرے، تھوڑا بھی دھوکہ نہ دے اور جھوٹ نہ بولے، اور جھوٹ جب بولے گا، امت میں آج جھوٹ عام ہے، وہ جھوٹ کی نحوست سے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، کہ جھوٹ کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کے تاجر تھے بہت بڑے، اور کئی لوگ تو منشی تھے آپ کے یہاں، ہاں ہماری طرف خشک مول بھی نہیں تھے، وہ اللہ نے بہت نوازا تھا، اس کے باوجود تقویٰ کے بھی اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ اس وقت آپ سے کوئی ورع میں، تقویٰ میں، مالداری میں اور آپ کے علم کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا اس وقت زمانے میں، ان کے ہم عصر میں عالم تو ایک سے ایک تھے، لیکن ان کا مقابلہ نہیں تھا اس وقت، بڑے علم کے پہاڑ تھے، اور لیکن کیا کیا ان کے واقعات تو عجیب عجیب ہیں۔ اور میں ایک صاحب ان سے قرض لیا تھا، لینا دینا تو چلتا ہی رہتا ہے، معاملہ معاشرے میں رہنا ہے تو اس کو بقائے باہم بولتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت دوسرے سے وابستہ رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور قرض اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو دینا بھی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث سے پاک کہ ہاں، کہ جب تک وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے ثواب مل رہا ہے، اور اگر وہ پریشانی میں ہم دیکھ رہے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کو آسانی کے آنے تک ان کو مہلت دو، چھوڑے رکھو۔ بہرحال تو وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حلال کمائی کے کتنا اہتمام فرماتے تھے غذا کا، کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک خادم نے ایک کپڑے کا ایک تھان بیچ دیا، اس میں کچھ نقص تھا، کچھ خرابی تھی کپڑے کے اندر۔ طریقہ یہ ہے کہ خرابی گراہک کو بتا دیا جائے، بھائی یہ ہم تو چھپا کے بیچتے ہیں تاکہ آگے جا کے پچھتا ہے، اور جب واپس لوٹ نہیں بھائی ہمارے یہاں سے نہیں لیا، آپ نے کہیں اور سے لیا، مغالطہ ہو گیا۔ دیکھتے نہیں ایک ہی طرح کی دکانیں ساری، مسلمان تو کچھ زیادہ ہی ڈرامہ کرتے ہیں اس معاملے میں، غیر مسلم کے اندر تو پھر بھی بہت اخلاق پایا جاتا ہے، وہ اخلاق ان میں چلے گئے، ہم تو اخلاق سے عاری ہو گئے۔ 2-4 اگر مسلمان کی دکان پہ 2-4 چیز آ کے دیکھ لو، او بھیا کچھ لینا دینا، ویسے ٹائم خراب کرنے آیا، چل آگے چل۔ زبان بھی ایسی کڑوی استعمال کرتے ہیں، اور ہندو کیا کہتے ہیں، بھائی صاحب آئیے بیٹھیے، وہ 10 طرح کے مال دکھا دے، آپ کہیں گے پسند نہیں، اچھا ٹھیک ہے پھر دیکھ لیجیے گا، 2 جملہ تو بولنا ہے۔ اور مسلمان ابے تبے پہ اتر جاتا ہے منٹ سے پہلے، تو ملا جی دیکھ کے تو کچھ زیادہ ہی گرم ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں بیوقوف ہے، زمین کے بوجھ ہی۔ تو اخلاق سے ہم عاری ہو چکے ہیں، بالکل خالی۔ تو نقص تو بتلانا تو بہت دور کی بات، اس کو چھپاتے ہیں، اس کی ملمہ سازی کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، اور جب بس ہاتھ سے نکلنے کی دیر ہے
سودا ہو جانے کی دیر ہے، جبکہ طریقہ یہ کہتا ہے اسلام کا کہ نہیں، اگر کچھ نقص ہے آپ کو پتہ ہے تو آپ ان کو بتا دیجیے کہ یہ کمزوری ہے، یہ مال ہے آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی قیمت ہے، آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے، نہیں لینا ہے کوئی بات نہیں، سیدھی سی بات، کیا ضرورت پڑی ہے اس کی خرابی کو چھپانے کی۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہ اس خادم نے اس تھان کو بیچ دیا، اس میں جو نقص تھا امام صاحب نے بتا رکھا تھا کہ جب بھی بیچو تو گراہک کو بتا دینا کہ بھائی یہ خرابی ہے، تھوڑی سی اس میں کمزوری ہے، دیکھ لیجیے آپ، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، قیمت اس کی یہ ہے۔ معاملہ جو ہے آپسی لین دین کا رضامندی سے ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ انہوں نے تھان بیچ دیا، پیسہ لے کر آئے خادم، حضور لیجئے تھان کے میں نے بیچا۔ کون سا تھا؟ اس میں تو خرابی تھی، نقص تھا، آپ نے بتایا تھا ان کو، وہ تمہیں بھول گیا، تو بھاگو بھاگو اس کو ڈھونڈو، بتاؤ ان کو جا کر کے۔ اب اتنے بڑے شہر میں کہاں ملے گا آدمی، یہاں ڈھونڈ وہاں ڈھونڈ، یہاں ڈھونڈ وہاں ڈھونڈ، کوئی نہیں ملا۔ کہا کہ میرے پاس مت لاؤ اس پیسے کو، اور دوسرے پیسے مت ملا اس کو تو صدقہ کر دو۔ اب وہ مال صدقہ کرنے خادم نکلا تو اس مال کو لینے والا ہی کوئی نہیں مل رہا بغداد میں، کوئی نہیں بابا نا، ہم نہیں چاہیے۔ آج ہم تو ڈال کے ڈھکار بھی نہیں لیتے، اور وہاں لینے والا نہیں کوئی مل رہا۔ کیسا تقویٰ تھا اس زمانے میں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جہاں معاشرت کو وہ دوسروں کو دکھاتے تھے، ویسے ہی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ چیز داخل کی، اور وہ ان پیسوں کو آپ نے استعمال نہیں کیا، اور خادم سے کہا کہ اس کو کسی غریب کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ایک وقت میں کسی کو قرض دیا تھا آپ نے، وقت پورا ہو گیا تھا، تقاضا کرنا تھا، تو وہ حضرت دوپہر کے وقت میں چلچلاتی دھوپ میں آئے گھر سے باہر کہ چلو تقاضا کر دیں، پیسے لے لیں ان سے۔ تو اس شخص کے گھر کا سایہ دور تک پہنچ رہا تھا، پر آپ سائے سے دور کھڑے ہو کر، چھاؤں سے دور کھڑے ہو کر آپ ادھر کھڑے تھے دھوپ میں۔ راہگیر میں سے کسی نے دیکھا، کہا کہ حضور آپ کہاں کھڑے ہیں دھوپ میں، اچھی خاصی یہاں ٹھنڈک ہے، ادھر آ جائیں، ادھر تشریف لیں، آپ چھاؤں میں آ جائیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، یہ صاحب خانہ جو ہے جس کے گھر کی چھاؤں ہے، اس کو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، اور میں آج مطالبے کے لیے آیا، تو اس لیے میں دور کھڑا ہوں۔ اگر میں اس کے گھر کے چھاؤں میں کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کے گھر سے کسی بھی چیز سے انتفاع حاصل کرنے والا ہو جاؤں گا، فائدہ اٹھانے والا ہو جاؤں گا، میں گویا سود ہو جائے گا یہ، اس لیے میں دھوپ میں کھڑا ہوں۔ ہے اتنا بڑا تقویٰ ملے گا ڈھونڈنے سے کہیں؟ ایک بکری چوری ہو گئی، آ کے شکایت کی بکری والے نے کہ حضور میری بکری چوری ہو گئی، پتہ چل نہیں رہا کون لے گیا، کون سا چور تھا۔ تو جہاں اس زمانے میں اہل تقویٰ رہا کرتے تھے تو چور بھی ہر زمانے میں رہا کرتے، دنیا خالی نہیں ہوتی، نہ خالی ہوگی۔ ہاں، وہ قیامت جو آئے گی سب سے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی، نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو آج تو ویسے بھی بہت گیا گزرا دور شروع ہو چکا ہے، حالات بہت ہی پرخطر ہے۔ بہرحال تو بکری چوری ہو گئی تو آ کر شکایت کی گئی، تو آپ نے فرمایا کسی قصاب کو بلا کر کے بتا بکری کی، ایک نارمل بکری کی زندگی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ تو بتایا 6 سال 7 سال تک جی سکتی ہے ایک بکری، اتنی لمبی عمر ہوتی، زیادہ نہیں جیتی، اس کے بعد ہی مر جاتی ہے۔ تو آپ نے اتنی مدت تک آپ نے بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا۔ کیا پتہ آج کٹ رہی ہو بکری اور میں گوشت منگاؤں، وہ بکری والا اسی بکری کا گوشت آ جائے، کیا پتہ آج کٹ رہی ہو، کیا پتہ آج کٹ رہی ہو۔ اتنا بڑا تقویٰ ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں تقویٰ سکھایا ہے، امانت سکھائی ہے، حلال کھانا سکھایا ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، بخاری شریف میں واقعہ ہے غالباً، فرمایا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے جا کر کے ان کو کچھ پیسے قرض چاہیے، تو وہ چلے گئے کسی دوسری بستی میں قرض لینے کے لیے۔ بیچ میں ایک دریا پڑ رہا، سمندر پڑ رہا تھا۔ بہرحال وہ پار ہو کر گیا اور وہاں سے ایک مالدار سے وہ قرض لے کر آیا 1000 دینار۔ جب وہ قرض لے کر آیا تو اس نے کہا کہ بھائی گواہ کون ہے، تم جو قرض لے رہے ہو تو گواہ کون ہے؟ شریعت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ ایک کاتب کو تم رکھو، لکھنے والے کو، جب کسی کو قرض دو تو نوٹ کر لو، شریعت کہتی ہے گواہ رکھ لو، کل کو مکر جائے وہ ایسا ہو رہا ہے تو لکھ لو اس کو، اور جب قرض کی ادائیگی ہو جائے اس کو کاٹ دو، ختم کر دو۔ نظام ہے شریعت کا، سادہ سا سیدھا سا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گواہ کون ہوگا؟ کہنے لگا بھائی میرا تو جاننے والا تمہاری بستی میں کوئی نہیں ہے، تو گواہ کون ہوگا؟ پھر کہا بس ایک اللہ گواہ ہے اور کوئی گواہ نہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کو قرض دے دیا، وہ چلے آئے، اپنے گھر آئے، دریا پار سمندر پار کر کے اپنی ضرورت پوری کی۔ پھر جب ان کے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے، وہ چلے ان کو دینے کے لیے 1000 دینار، چلو جی دے دیں، اسی وعدے پہ کہ فلاں تاریخ میں آپ کو یہ قرض واپس ہو جائے گا۔ تاریخ آن پڑی، وہ چل پڑے گھر سے نکل کے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، وہ پار جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، پریشان ہوئے۔ اور وعدہ اپنی جگہ ہے کہ ایمان والے کا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایمان والے کی خصلت تو یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی وفا کرتا ہے، بہرحال وفا کرتا ہے۔ اور جو وعدے کے خلاف کام کرتا ہے وہ منافق ہے، اس میں منافق کی علامت پائی گئی۔ حدیث پاک میں آیا کہ اذا وعد واخلف، کہ جب وعدہ کرتا ہے منافق تو وہ اس کا خلاف کرتا ہے، تو جس کے اندر وعدہ خلافی ہے وہ منافق کی خصلت پائی گئی اس کے اندر۔ تو وعدے کے مطابق پہنچے، دیکھا دریا پر کوئی سواری نہیں ہے، جاؤں کیسے؟ ادھر سے ایک لکڑی آ رہی تھی، ویسے پانی میں بہتے ہوئے انہوں نے لکڑی کو پکڑ لیا، لکڑی میں سوراخ کر دیا اور دینار کو اس میں ڈال دیا، بند کر دیا، ایک پرچی لکھ کر کے ڈال دی کہ یہ میری طرف سے وہ رقم ہے جو فلاں صاحب کو ادا کرنی ہے۔ اور دریا سے کہا کہ لے جا اس کو پہنچا دے، جس کی رقم ہے اس کو پہنچا دے، میرے پاس کوئی سبیل نہیں ہے اس پار جانے کی۔ چنانچہ وہ آدمی بھی ادھر سے آیا ہوا تھا جس کی رقم تھی، یہ تو ڈال کے آ گئے، اور وہ لکڑی پانی میں بہتی ہوئی پھر جا رہی ہے۔ وہ آدمی آیا جس سے قرض لیا گیا تھا، انہوں نے آ کے دیکھا کہ آج سواری کوئی نہیں، جاؤں کیسے میں؟ دیکھا کہ لکڑی آ رہی ہے نکل بہتے ہوئے، انہوں نے کہا یار چل، خالی ہاتھ دریا سے واپس جا رہا ہے، کم سے کم لکڑی اٹھا لے، جلاون تو بن جائے گی۔ تو لکڑی اٹھا کندھے پہ رکھ، اور جب گھر پہنچے وہ، تو انہوں نے جب کلاڑا اٹھایا، انہوں نے چوٹ ماری تو لکڑی پھاڑی، تو دیکھا اس میں سے 1000 دینار اور ایک پرچی، اس میں لکھا ہوا کہ یہ قرض آپ جو قرض لیا تھا میں نے، وہ پیسے میں نے واپس کر دیے، لکڑی ہے سمندر ہے دریا پہنچا دے اس کو جو قرض خواہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان امانت پر اتر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امانت کو امانت خواہ تک پہنچانے میں دریا کو بھی معاون بنا دیتا ہے، لکڑی کو بھی معاون بنا دیتا ہے، ہوا کو بھی معاون بنا دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نظام تم نے لکڑی میں ڈال دیا، لکڑی میں چھوڑ دے اللہ کی راہ پہ، خود بخود اللہ پہنچائے گا اس تک۔ وہ اللہ نے نظام بنایا اور وہ دینار 1000 ان صاحب تک اسی وعدے کے مطابق پہنچ گئے۔ جب ہم امانت کو اپنے اندر داخل کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم جو راستہ ہمارے لیے بند نظر آئے گا، لیکن ہم امانت پر اٹل رہیں گے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت خواہ کے پاس امانت کو پہنچا دو۔ تو حلال اور طیب مال کی دستیابی کے لیے ہمیں جتنی بھی کوشش کرنی چاہیے، جتنے بھی جتن کرنے چاہیے، اور ہر حال میں ہمیں حلال رزق ہی کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کریں گے اس کی کوشش، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ حلال کے بارے میں اور حرام کے بارے میں دونوں الگ الگ چیز ہے۔ یہ حرام بالکل واضح چیز ہے کہ ایک موٹی چیز ہے، سود ہے، بیاج ہے، انٹرسٹ ہے، اور کسی کا حق دبانا ہے۔ بہنوں کا حق کھا لیتے ہیں، بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں،
اور وراثت میں بہت سے لوگوں کا اعز و اقربا کا جن کا اس پہ حصہ پہنچتا ہے ان کا حصہ دبا لیتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں، بہنوں کو دھکا مار کر نکال دیتے ہیں، چل چل دفع کر یہاں سے، اب تیرا کوئی حصہ نہیں رہا یہاں، جبکہ بہن نے اسی گود میں پرورش پائی ہے جس میں وہ بھائی پرورش پایا ہے، تو وہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ شریعت اور اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا حصہ نہیں تھا، لوگ دیتے ہی نہیں تھے، وہ تو بیکار چیز سمجھتے تھے، لیکن ہماری جب شریعت آئی، اسلام آیا، اس میں عورت کو باضابطہ حصہ دیا ہے کہ مردوں کے حصے میں جو 2 حصے آتے ہیں اس کا ایک حصہ یعنی آدھا، مثل حظ الانثیین للذکر مثل حظ الانثیین، یہ عورت کا ایک حصہ اس کے مقابلے میں مرد کے 2 حصے، یعنی بھائی کے 2 حصے بہن کا ایک حصہ مقرر کر دیا قرآن نے، اور ہم ایسے ہڑپ کر لیتے ہیں کہ بہنوں کو وراثت دیتے ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ مال جو بہنوں کو حصہ دیے بغیر تم نے قبضہ کیا ہے اور اس میں سے تم اپنا پیٹ پال رہے ہو اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو اور بہنوں کا حصہ ہے، اگر وہ خوش دلی سے معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ہمیں حصہ ملے اور ہم ہیرا پھیری میں لگے ہوئے ہیں، اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سراسر شریعت میں حرام ہے، اور سارے حالات حلال کے ہوں اور ایک چیز بہن کا دل دکھا کے ہم نے مال کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، یہ شکل حرام کی ہے، تو سارا کا سارا مال حرام میں آ جاتا ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے کتابوں میں ڈھونڈی، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، حلال حرام، اسی پر تو شریعت کا بنیاد ہی ہے، شریعت کی ساری بنیاد ہی حلال حرام پر ہے کہ بھئی حلال جو ہے وہ شریعت کے نزدیک محبوب ہے اور حرام شریعت کے نزدیک مبغوض ہے، کہ اس سے بچنا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ کتابوں میں آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے، کوشش کریں گے، جس میں آپ کو شبہ ہو اہل علم سے آپ رابطہ کیجئے، ان سے معلوم کیجئے، پھونک پھونک کر قدم رکھیے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، بالکل نوجوان بچہ ہے اور ابھی چہرے پہ اس کی داڑھی نکل رہی ہے، انہوں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے، وہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، ڈیزائننگ کا کام کرتا ہے، کہنے لگے مولانا اس میں کبھی کبھی فوٹو بھی آ جاتا ہے کہ یہ بھی کر کے دو، اس کو بھی نکال کے دو، اب بتائیے کیسا ہے؟ تصویر بنانا حرام ہے شریعت میں، ناجائز ہے جاندار کی تصویر۔ میں نے کہا بھائی تقویٰ تو یہی کہتا ہے کہ پاسپورٹ سائز جو تصویر ہم کھنچواتے ہیں وہ تو ضرورت ہے ہماری پاسپورٹ بنانے کے لیے، پہچان پتر بنانے کے لیے، جو ایکٹنگ کر کے کھنچواتے ہیں شادی بیاہ میں، اور سیلفی اور پیلفی وہ کیا کیا نکل چکا ہے، میاں بیوی کھڑے ہیں، تیسرے لوگ تصویر شملہ پہ کھنچوا رہے ہیں اور پہاڑی پہ کھنچوا رہے ہیں اور فتح پوری میں اور جامع مسجد میں اور قطب مینار میں، یادگار تصویریں، وہ فرشتے یاد دلائیں گے کہ یہ یادگار میں نے بھی رکھا ہوا تھا، وہ ڈنڈا بھی اسی دن سے میں نے یادگار رکھا ہوا تھا کہ یہ ڈنڈا اسی حساب سے پڑھنا ہے، چونکہ یادگار تصویر تھی۔ حدیث میں آیا سب سے شدید ترین عذاب تصویر بنانے والے اور جو بنواتا ہے اس کے لیے شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ ہاں یہ سن لیجیے، وہ کیمرہ جہاں ہاتھ میں آیا بس وہیں ہم نے شروع کر دیا، کارروائی شروع کر دی۔ کیمرے والا موبائل بعض علماء نے تو حرام کہا ہے، لیکن حرام نہیں ہے، گنجائش ہے، بالکل بھی ہم شریعت کو پار کر جائیں حرام کہتے نہیں، حلال ہے۔ اب بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، اب کیمرہ نہیں ہو، اس میں جو موبائل کیمرے والا نہیں ہوتا ہے اس میں بلوٹوتھ نہیں ہوتا ہے، بلوٹوتھ کے ذریعے سے آپ کچھ لینا دینا بھی نہیں کر سکتے، بہت سی دینی باتیں لینا دینا ہوتا ہے یہ بلوٹوتھ کے ذریعے سے۔ کیمرہ نہیں ہو تو بلوٹوتھ کی سہولت نہیں ہوتی ہے، کیمرہ نہیں ہو تو واٹس ایپ کی سہولت میسر نہیں ہے کہ آج دنیا کسی کونے میں آپ اپنے مال کی تصویر کھینچ کر کے آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو جہاں شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے اس کا استعمال جائز کرو، کمپیوٹر ہے اس کا جائز استعمال ہے، اب کوئی حرام کے اندر لگا دے اس کی مرضی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تقویٰ یہی کہتا ہے کہ آپ اس سے بھی بچیں، اور بھی لوگ کام کرتے ہوں گے، آپ ان تصویروں کو ایڈ سائڈ کر کے آپ وہ سیدھا سادہ کام ڈیزائننگ والا کیجئے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ تو عزم چاہیے، حوصلہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سبیل اور راستے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل یا حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال رزق کو اپنانے اور حلال رزق ہی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ
مشتبہ مال سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب ہمارا جسم یہ حلال سے پلے گا تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کا فرمان ہے جو جسم حرام رزق سے پلتا بڑھتا ہے اس جسم کے اوپر جہنم ہے، جنت نہیں ہے، وہ جسم جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ مشق چل رہی تھی نماز کی صورتوں کی، دوہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلفظ کی ادائیگی کا دھیان رکھیے، الف سے یا تک جو آپ نے یاد کیا ہے اس کو برتیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ایک ہا ہے جو تھوڑی مشکل ہے نکالنا، ایک عین ہے، ان دونوں کو نکال۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آیت الرحمن الرحیم۔ یہاں دو ہا ہے، شروع میں آخر میں، رحمان اور رحیم میں۔ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ جو باتیں کہی جاتی ہیں اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آج سے ہی اسی وقت سے ہمیں عزم راسخ لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم حرام رزق سے، حرام مال سے خود بچیں گے، اپنی نسلوں کو بچائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اس کی ہمت عطا فرما، اس کا حوصلہ عطا فرما، اس کی جستجو نصیب فرما، اور حلال رزق کی تلاش میں سرگرداں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حرام سے بھرپور حفاظت فرما، حلال رزق کو ہی ہمیں اپنے پیٹ میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ عجیب حالات ہیں اس وقت امت کے اوپر، اے اللہ تو ہی نگہباں ہے، تو ہی ذمہ دار ہے، تو ہی سب کا کفیل ہے۔ اے اللہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ اے اللہ یقیناً آپ ہمارے لیے کافی ہیں، یہ تو ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ جو اس وقت حالات ہیں دنیا کے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں طوفان ہیں، کہیں بارش ہیں، کہیں اور حالات ہیں، اللہ ہمارے لیے ان تمام حالات کو سازگار فرما۔ اے اللہ ان تمام حالات سے ہمیں نبرد آزما ہونے کی طاقت عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ہم یہ حالات نہیں مانگتے، اے اللہ آپ ہمارے لیے آزمائش کی گھڑی اتارتے ہیں۔ اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تو ہی حوصلہ دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم تو بہت کمزور ناتواں ہیں، بے بس و لاچار ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں اپنے شاہ نشان بنا کر قبول فرما لے۔ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک ایک آیت کو صحابہ سیکھتے تھے اور جب تک ان پر عمل نہیں کرتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اے اللہ ہم سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، سارا قرآن سن جاتے ہیں،
ہمیں عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ اے اللہ ہمیں ایسا دل نصیب فرما، ایسی خشیت نصیب فرما، ایسا تقوی نصیب فرما، ایسا خوف نصیب فرما، ایسا ڈر نصیب فرما کہ ہم آپ کی سارے تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔